اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا آج ہم تقابلی جائزہ لینے والے ہیں۔ بنگلہ دیش جو کہ 1971 میں ہم سے ٹوٹا ایک الگ ملک بنا، آج ہم دیکھیں گے کہ ان تقریباً 50 سال سے زائد عرصے میں بنگلہ دیش نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور دوسری طرف ہمارا ملک خدا داد جو کہ کہنے کو تو کلمہ کے نام پہ بنا ہے، جس کو 75 سال بھی ہو چکے ہیں آزادی کو، اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ بنگلہ دیش 1971 میں جب آزاد ہوا تو بھوک اور افلاس کا سامنا تھا، لیکن بنگلہ دیش پچھلے 3 سالوں میں اس قدر ترقی کی کہ اس کو UN نے ابھرتی ہوئی معیشت کا نام دے دیا۔ ڈھاکہ میں جدید ترین میٹرو بھی چلائی جا چکی ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ حسینہ واجد جو کہ PM ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت ہی خوش ہیں۔ حسینہ واجد جو کہ پچھلے 15 سال سے پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش ہیں، انہوں نے اپنے ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنائے، جن میں بھارت بھی شامل ہے۔ بنگلہ دیش UN کی اس لسٹ میں شامل ہے جو کہ 2020 سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور عن قریب ترقی یافتہ ممالک میں بھی شامل ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش اپنے قریبی دوست انڈیا کا بہت شکر گزار ہے، جس نے ہمیشہ بنگلہ دیش کا ساتھ دیا، جس کا بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر حسینہ واجد کئی بار اظہار بھی کر چکی ہیں، اور یہ قرار دیا جاتا ہے کہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے دونوں ممالک یعنی بنگلہ دیش اور انڈیا کا تعلق انتہائی اہم ہے۔ بنگلہ دیش جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب آزاد ہوا تھا تو بہت ہی بھوک اور افلاس میں تھا، ایک بھوکا ملک تھا جہاں کھانے کو روٹی نہیں تھی، ترقی کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ اور دوسری طرف پاکستان، جس کو مشرقی پاکستان کے نام سے کہا جاتا ہے، وہاں حالات آج یہ ہیں کہ سبسڈی پر آٹا لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کہنے کو تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن 10 کلو آٹے کی قیمت جب ہم 1600 روپے دیتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سا زرعی ملک ہے جو اپنے لیے آٹا، گندم، دال بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایٹمی قوت ہونے کے باعث بھی ہمیں مانگنا پڑتا ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ تو میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب گزارش کروں گا کہ آپ کو کس نے مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ اگر آپ مانگنے کی بجائے اپنی دولت ہی ملک پاکستان میں لے آئیں۔ زرداری صاحب بھی اپنی دولت پاکستان لے آئیں۔ جتنے بھی ہمارے نام نہاد لیڈرز ہیں، جن کی دولتیں باہر ہیں، جن کے بچے باہر ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، وہ ملک میں پاکستان میں لے آئیں، لیکن یہ لے کر نہیں آئیں گے۔ پاکستانی لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، وہاں اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء دستیاب ہی نہیں ہیں۔ ان کی دستیابی اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، جس سے نمٹنے میں تاحال حکومت پاکستان ناکام ہے، کیونکہ حکومت پاکستان اس وقت عام آدمی کی مشکلات حل کرنے کی بجائے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کی کوشش میں ہے، اور ان کی اس وقت واحد کوشش ہے کہ کسی طرح الیکشن کو ٹالا جا سکے۔ الیکشن ٹالنے کے لیے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ آج ڈالر کو 300 کے قریب لایا جا رہا ہے، اور یہ مصنوعی طور پر لایا جا رہا ہے، جس کی مکمل پشت پناہی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے۔ ہماری حکومت میں بیٹھے سیاسی لوگ تو سیاسی ہوتے ہیں، انہوں نے تو اپنے سیاسی فائدے دیکھنے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جن کو ہم بچپن سے سلوٹ مارتے آ رہے ہیں اور جن کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے واحد وفادار ہیں، اگر پاکستان قائم ہے تو وہ انہی اسٹیبلشمنٹ اور ISI کی وجہ سے ہے، تو بدقسمتی سے آج ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی وفادار نہیں تھے، وہ کبھی بھی ہماری سلامی کے حقدار نہیں تھے۔ جن کو ہم نے سلوٹیں ماری، ہم نے اپنی سلوٹ ہی ضائع کی ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس صرف ایک ہی پلان ہے، اور وہ ہے لوٹنے کا، اور وہ ہے الیکشن سے بھاگنے کا، PTI عمران خان کے خلاف کارروائیاں کرنے کا، اور ہر بربادی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرانے کا۔ ڈالر سستا ہوا تو ڈار کی تعریفیں شروع ہو گئی، کہا جانے لگا کہ ڈالر ڈار سے ڈر گیا، لیکن آج جب ڈالر 300 کے قریب جانے والا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بڑی وجہ ہے۔ آنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ پیٹرول کی اصل قیمت تو 70 روپے لیٹر ہے، اور آج پیٹرول 270 روپے کا ہو چکا ہے۔ پاکستان اس وقت مکمل طور پر معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ پاکستان میں غربت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی غربت 2.5 سے 4% تک بڑھنے کا تخمینہ ہے، جو 50 لاکھ سے 1 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دے گی، لیکن PDM کی حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ان کی واحد کوشش عمران خان کو کسی طرح جیل پہنچانا ہے، اور عمران خان کو جیل پہنچا کر ایک لندن میں بیٹھے ہوئے بھگوڑے کی انا کو تسکین دینا ہے، جس کا وعدہ کر کے جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں۔
یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ ہم پر حکمران ہیں اور ایسے لوگ ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اس وقت آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا، صرف پی ڈی ایم کے حکم پر چل رہا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش والے ہمارے بھی حالات ہو جائیں۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔